آواز میں مزید چاشنی اور مٹھاس پیدا فرمائے، اور ہم سبھی کو اس کے کلام سے جڑے رہنے، اس کو سمجھنے، پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم حاضرین، اب ہم اس مجلس کو یا اس پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے آج کے ہمارے پہلے مہمان مقرر جو کہ میرے استاد ہیں، جس سے میں نے کتب احادیث جیسے صحیح بخاری، صحیح مسلم، ابو داؤد، ترمذی اور اسی طرح سے عقیدے کی کتاب، تاریخ، یہ سب چیزوں سے میں نے علمی استفادہ حاصل کیا۔ اور اسی طرح سے شیخ محترم صرف قابل مدرس ہی نہیں بلکہ مایہ ناز خطیب، سلجھا ہوا انوکھا انداز شیخ محترم کا ہے۔ کئی ایک مرتبہ میں جامعہ کے علاوہ بھی باہر بھی شیخ سے دروس اور پروگراموں میں شیخ سے استفادے کا موقع مجھے ملا ہے، اور پچھلی مرتبہ یہاں پر بھی شیخ آئے تھے، آپ سبھی نے بھی شیخ کو سنا ہوا ہے۔ آج دوسری مرتبہ یہ موقع ہے الحمدللہ، اور آج ہم نے شیخ کو جو موضوع دیا ہے وہ موضوع ہے سود اور نشہ آور چیزوں کا استعمال اسلام کی نظر میں، جس کو ہم شیخ کے اپنے ایک انوکھے انداز میں سماعت فرمائیں گے، جو کہ سلجھا ہوا انداز ہے، جس کو شاعر نے کچھ اس طرح سے بیان کیا کہ نہ پوچھو کہ گفتگو میں کیا اثر رکھتا ہے وہ، نہ پوچھو کہ گفتگو میں کیا اثر رکھتا ہے وہ، سنگ دل کو موم کرنے کا ہنر رکھتا ہے وہ۔ اس انداز سے شیخ محترم اپنے مافی ضمیر کو ہمارے سامنے رکھیں گے۔ میں بڑے ہی ادب و احترام سے فضیلت الشیخ حامد سلفی مدنی حفظہ اللہ کو دعوت دیتا ہوں کہ شیخ محترم آئیں اور اپنے موضوع سود اور نشہ آور چیزوں کا استعمال اسلام کی نظر میں اس موضوع پر ہمارے سامنے گفتگو فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اثم کبیر ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون۔ وقال تعالى في موضع آخر: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون۔ انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل انتم منتهون۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح رب زدنی علما۔ محترم نوجوانوں، حاضرین کرام، ہر قسم کی تعریف و توصیف، حمد و ستائش، کبریائی اور بڑائی، تحمید اور تمجید اور تسبیح اللہ رب العالمین وحدہ لا شریک لہ، خالق کائنات، مالک ارض و سما کے لیے لائق اور زیبا ہیں۔ درود اور سلام نازل ہو اس دنیا فانی کی طرف بھیجے گئے تمام انبیاء اور رسل پر بالعموم، اور بالخصوص ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اللہم صلی وسلم مبارک علیہ۔ حضرات گرامی، آپ نے جیسا کہ عنوان سماعت فرمایا، سود اور نشہ آور چیزوں کے استعمال کے تعلق سے اسلام کا نظریہ کیا ہے، ان چیزوں کا اسلام میں حکم کیا ہے، اس کے تعلق سے مجھے چند باتیں آپ کے سامنے پیش کرنی ہیں۔ اس سے قبل میں اس مسجد کے ذمہ داران کا اور اپنے شاگرد شیخ سراج فلاحی حفظہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہتا ہوں، اللہ رب العالمین کے شکریہ کے بعد کہ انہوں نے اور ذمہ داران نے ایک مرتبہ پھر مجھے موقع عنایت فرمایا کہ میں آپ کے سامنے کتاب و سنت کی چند باتیں پیش کر سکوں۔ واقعی یہ میرے لیے
مسرت، فرحت، شادمانی، خوشی اور اس سے بڑھ کر کے شرف اور سعادت کی بات ہے کہ میں آپ جیسے جوانوں اور آپ جیسے حاضرین کے سامنے اس موضوع کے تعلق سے چند باتیں عرض کر رہا ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے حق کہنے، ہم سب کو حق سننے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ جو عنوان ہے، اس عنوان میں دو اہم چیزیں، ایک تو سود کے تعلق سے گفتگو کرنی اور دوسری جو گفتگو ہے وہ نشہ آور چیزوں کے تعلق سے کرنی۔ ویسے یہ دونوں چیزیں کیا ہے، مستقل عنوان کی حیثیت رکھیں۔ سود پر آپ بولیں تو گھنٹوں آپ بول سکتے ہیں اور باتیں ختم نہیں ہوں گی، اہم باتوں کی بات میں کر رہا ہوں۔ اور نشہ آور چیزوں کے تعلق سے بھی ایسا ہے کہ اس کے تعلق سے اپنے یہاں اتنی زیادہ بے راہ روی پائی جا رہی ہے کہ اگر تمام اسباب اور تمام وجوہات کو سامنے رکھا جائے اور وہ کیا طریقے ہو سکتے ہیں جن طریقوں پر عمل کر کے یا چل کر کے ہم معاشرے کو نشہ آور چیزوں کے استعمال سے دور کر سکتے ہیں، اگر صرف ان پر بات کی جائے تو اس کے لیے بہت زیادہ وقت کی ضرورت ہے۔ لیکن جیسا کہ عنوان آپ نے سنا، عنوان میں دونوں چیزیں شامل ہیں، سود بھی ہے اور نشہ آور چیزیں بھی ہیں، تو انشاءاللہ میں دونوں کے تعلق سے چند اہم باتیں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ لیکن دونوں میں میں مقدم نشہ آور چیزوں کے تعلق سے گفتگو کو کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ سود کے بارے میں آپ عام طور پر گفتگو سنتے رہتے ہیں، نشہ آور چیزوں کے بارے میں بھی گفتگو سنتے ہیں، لیکن بہت کم گفتگو اس کے تعلق سے ہوتی ہے۔ تو اس لیے میں نشہ آور چیزوں کے تعلق سے گفتگو کو مقدم کروں گا، اگرچہ عنوان جو دیا گیا ہے، عنوان میں جو لکھا ہے اس میں سود کو مقدم کیا گیا، سود اور نشہ آور چیزوں کے بارے میں اسلام کا نظریہ یا اسلام کی نظر میں۔ لیکن میں نشہ آور چیزوں کو کیوں مقدم کر رہا ہوں؟ اس لیے کہ اس کی ضرورت ہمیں زیادہ ہے اور اس کے بارے میں جو معلومات ہمیں ہونی چاہیے وہ معلومات بھی بڑی اہم ہیں، تو اس لیے میں انشاءاللہ اس کے بارے میں آپ کے سامنے پہلے گفتگو کروں گا۔ ہم سب کو پتہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں انسان بنایا اور انسان بنا کر کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے پر بڑا احسان کیا۔ انسان کو لوگ اشرف المخلوقات کہا کرتے ہیں۔ اشرف المخلوقات سے اگر تھوڑا اختلاف بھی آپ کر لیں تو کم از کم انسان بہت ساری مخلوقات میں تو افضل ہے، بہت ساری مخلوقات میں اشرف ہے۔ اللہ رب العالمین نے سورہ اسراء میں بیان فرمایا، وَلَقَدْ اس کو ذرا بند کر دیجیے، بارک اللہ۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَم، ہم نے انسان کو عزت بخشی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بنو آدم کو عزت بخشی، اس کی تکریم کی ہے، اور اس کی تکریم کی ہی مثال ہے، اس کی تکریم کی ہی یہ دلیل ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو سارے فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ کس کے لیے سجدہ کریں؟ آدم علیہ السلام کے لیے سجدہ کریں۔ یہاں سے اللہ رب العالمین نے انسانوں کی کرامت اور ان کے شرف کو ظاہر کرنا شروع کیا۔ اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَم، ہم نے بنو آدم کو عزت بخشی ہے، وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اور ہم نے انہیں خشکی پر بھی چلنے کا موقع عنایت فرمایا اور سمندر میں چلنے کا بھی موقع عنایت فرمایا۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نعمت ہے، یہ اللہ کا احسان ہے کہ ہم خشکی میں بھی سفر کر سکتے ہیں، ہم کار کے ذریعے سفر کرتے ہیں، ہم ٹرین کے ذریعے سفر کرتے ہیں، ہم دیگر ذرائع کے ذریعے سے سفر کرتے ہیں، یہ خشکی کے سفر ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سمندر میں بھی سفر کو ہمارے لیے آسان کیا۔ وَمِنْ آيَاتِهِ الْجَوَارِ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ، اللہ نے فرمایا کہ اللہ کی نشانیوں میں سے سمندر میں بڑی بڑی کشتیاں ہیں، پہاڑوں جیسی کشتیاں، پہاڑوں جیسے جہاز جو چل رہے ہیں، اللہ رب العالمین کا احسان ہے ہمارے اوپر۔ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، اللہ نے فرمایا کہ ہم نے انہیں پاکیزہ رزق بھی عنایت فرمایا، ہر طرح کی پاکیزہ چیز جو جس کی انسان خواہش کر سکتا ہے، جو انسان کے لیے لذت والی ہے، جو انسان کے لیے پاکیزگی والی ہے، جو انسان کے لیے مزے والی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہ ساری چیزیں ہمیں عنایت فرمائی۔ ان تمام احسانات کا تذکرہ کرنے کے بعد اللہ نے کیا فرمایا؟ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، ہم نے انسانوں کو، بنو آدم کو اپنی بہت ساری مخلوقات میں فضیلت عنایت فرمائی، بہت ساری مخلوقات میں۔ مطلق طور پر اگر آپ اشرف المخلوقات نہ کہیں تو بہتر ہے، افضل المخلوقات نہ کہیں تو بہتر ہے، لیکن یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے بہت ساری مخلوقات میں بنو آدم کو فضیلت عطا فرمائی ہے، ان کے شرف کو بلند فرمایا۔
اب آپ جانتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے انسانوں کو یہ شرف کیوں دیا ہے، بنو آدم کو یہ عزت اور یہ مقام اور یہ وقار اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیوں دیا ہے؟ اہل علم کے بہت سارے اقوال ہیں، آپ تفسیر کی کتابیں اٹھائیں، حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے بھی بہت سارے اقوال ذکر کیے، امام قرطبی رحمہ اللہ نے بھی بہت سارے اقوال ذکر کیے، امام طبری رحمہ اللہ نے بھی بہت سارے اقوال ذکر کیے، لیکن امام قرطبی رحمہ اللہ نے اس آیت کی تفسیر میں جو قول ذکر کیا وہ بہترین قول۔ آپ فرماتے ہیں والصحیح الذی یعول علیہ ان التفضیل انما كان بالعقل الذی هو عمدۃ التکلیف۔ امام قرطبی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ ان تمام اقوال میں سب سے صحیح اور سب سے بہتر جو قول ہے، جس پر بھروسہ کیا جا سکتا ہے، جس پر اعتماد کیا جا سکتا ہے، وہ یہ ہے کہ ان التفضیل انما كان بالعقل۔ اللہ رب العالمین نے بنو آدم کو جو فضیلت عنایت فرمائی ہے یہ عقل کی وجہ سے، الذی هو عمدۃ التکلیف، جو تکلیف کا دار و مدار ہے، یعنی اللہ رب العالمین نے ہمیں احکام کا جو مکلف بنایا، پابند بنایا، شریعت کی ذمہ داری ہمارے اوپر عطا فرمائی، ہمارے اوپر رکھی۔ یہ شریعت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے کیوں رکھی؟ عقل کی بنا پر۔ ہمارے پاس عقل ہے، سوچنے بوجھنے کی صلاحیت ہے، ہم سمجھ سکتے ہیں، حق اور باطل کے درمیان فرق کر سکتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، ہم نے انسان کو راستہ دکھا دیا، اب یا تو وہ شکر گزار بندہ بن جائے یا کفر کرنے والا بندہ بن جائے۔ اللہ رب العالمین نے عقل دی، آپ شکر گزار بنیں گے تو عقل کا استعمال کر کے، آپ ناشکرے بندے بنیں گے تو عقل کا استعمال کر کے۔ یہی وہ عقل ہے جو تکلیف کا دار و مدار، جس پر تکلیف کا دار و مدار ہے اور جس کی بنا پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انسانوں کو عزت بخشی ہے اور ان کو مقام عطا کیا۔ امام قرطبی رحمہ اللہ کی بات یہ بتاتی ہے کہ ہم انسانوں کو اللہ رب العالمین نے اسی وجہ سے افضل قرار دیا کہ ہمارے پاس عقل ہے۔ اب اس عقل کا صحیح استعمال ضروری، اس عقل کی حفاظت کرنا ضروری۔ قرآن کریم نے اس عقل کی اہمیت کو جا بجا بیان کیا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا ان فی ذلک، ان ساری چیزوں میں لآیات لأولی الالباب، ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو عقل والے ہیں۔ قرآن کریم کے بارے میں فرمایا انما یتذکر اولو الالباب، قرآن کریم سے وہ شخص نصیحت حاصل کر سکتا ہے جو عقل والا ہو۔ اگر آپ کے پاس عقل نہیں ہے اور عقل سلیم نہیں ہے تو آپ قرآن کریم کی بہت ساری آیتوں کو پڑھیں گے لیکن کسی بھی آیت کا مطلب آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا۔ اللہ رب العالمین نے کافروں کے بارے میں فرمایا لہم قلوب لا یفقہون بہا، ان کے پاس دل ہیں لیکن وہ اس دل سے سمجھ نہیں سکتے، اس عقل کا استعمال نہیں کرتے، حق تک پہنچنے کے لیے اس کو سیڑھی نہیں بناتے، اس کو ذریعہ نہیں بناتے۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں عقل دیا اور اس عقل کی اہمیت کو بھی بیان کیا۔ آپ یقین مانیں کہ قرآن کریم میں تقریباً 72 آیات ایسی ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس میں عقل کا تذکرہ کیا، یا عقل کی حفاظت کا تذکرہ کیا، یا عقل کی اہمیت کا تذکرہ کیا، یا اس بات کا تذکرہ کیا کہ عقل مند ہی کامیاب ہوں گے، یا اس بات کا تذکرہ کیا کہ عقل مند ہی نصیحت حاصل کر سکیں۔ 72 آیات، 72 آیتیں۔ یہ عقل کا مقام ہے، یہ عقل کی اہمیت ہے جس کی بنا پر اللہ رب العالمین نے اتنی کثرت سے بار بار عقل کا تذکرہ کیا۔ اگر ہم عقل کا صحیح استعمال کریں گے، ہم انسان ہیں، مکرم ہیں، مشرف ہیں، باعزت ہیں، لیکن اگر ہم عقل کا صحیح استعمال نہیں کریں گے تو ہم پھر اسی طرح سے ہو جائیں گے جس طرح سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اور مخلوقات کو بنایا، خصوصاً جانوروں کے جیسا، بلکہ جانوروں سے بھی بدتر کبھی کبھار انسان عقل کا استعمال نہ کر کے ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا اولئک کالانعام بل هم اضل، جو لوگ عقل کا استعمال نہیں کرتے وہ جانوروں کے جیسا، بلکہ جانوروں سے زیادہ گمراہ ہیں، کیونکہ جانوروں میں سے بھی بہت سارے جانور ہوتے ہیں جو سوجھ بوجھ کی صلاحیت رکھتے ہیں، جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، اللہ رب العالمین کی حمد بیان کرتے ہیں۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُم۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا دنیا میں جتنی چیزیں ہیں وہ سب کے سب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی حمد بیان کرتی ہیں، اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتی ہیں، اگرچہ تمہیں ان کی تسبیح سمجھ میں نہ آئے۔ تو عقل کا استعمال ہی ہمیں مکرم بناتا ہے، مشرف بناتا ہے۔ عقل کا جو معاملہ ہے اتنا اہم ہے کہ یہ عقل کی حفاظت یہ ان بنیادی مقاصد میں سے ہے جن بنیادی مقاصد پر شریعت کا دار و مدار ہے۔ ہماری جو شریعت ہے، شریعت اسلامیہ، یہ شریعت اسلامیہ یہ اتنی حسین اور جمیل شریعت ہے، اس کی اتنی خوبیاں ہیں اور اتنے محاسن ہیں کہ آپ اس کو شمار نہیں کر سکتے، لیکن اہل علم نے، فقہا نے، اصولیین نے
شریعت کی خوبیوں کو سمجھنے کے لیے اس بات کو بیان کیا کہ اگر آپ شریعت کے حسن کو جاننا چاہتے ہیں تو اس بات پر غور کر لیں کہ ہماری شریعت اسلامیہ نے ہماری 5 چیزوں کی حفاظت کی، اور یہ 5 چیزیں ایسی ہیں جن کی ضرورت ہر انسان کو ہے، ہر شخص کو ہے، اور اگر ان 5 چیزوں میں سے کوئی ایک چیز بھی چھین لی جائے، کوئی ایک چیز بھی ختم کر دی جائے تو کبھی بھی کوئی بھی مذہب صحیح مذہب نہیں ہو سکتا، شریعت اسلامیہ کے اندر حسن اور جمال بھی پیدا نہیں ہو سکتا۔ وہ 5 چیزیں کیا ہیں؟ ہماری شریعت اسلامیہ نے ہمارے دین کی حفاظت کی، دین کی حفاظت، اور دین کی حفاظت کرنے کے لیے اللہ رب العالمین نے توحید کا حکم دیا، شرک سے منع کیا، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، رب کا فیصلہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کی جائے، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ اللہ رب العالمین نے توحید کا حکم دیا، شرک سے منع کیا۔ کیوں منع کیا؟ دین کی حفاظت کے لیے۔ دین کی حفاظت کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان لوگوں کو قتل کرنے کا حکم دیا اگر شریعت اسلامیہ نافذ ہے، حکومت اسلامیہ نافذ ہے، جو لوگ اپنے دین کو تبدیل کر دیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من بدل دینہ فاقتلوا، جو شخص اپنے دین کو بدل دے اس کو قتل کر دو۔ کیوں؟ کیونکہ دین کی حفاظت ضروری ہے۔ اگر ارتداد کو ایسے ہی عام رکھا جاتا اور اس کو جائز رکھا جاتا تو بہت سارے لوگ مرتد ہو جاتے۔ فلاں شخص کیوں مرتد ہوا، وجہ کیا ہے، اس کو اسلام کی کون سی ایسی بات پتہ چل گئی، اس کو کس سوال کا جواب نہیں حاصل ہو سکا، یہ سارے اشکالات اور سارے شکوک و شبہات پیدا ہوتے ہیں۔ اب ان شکوک و شبہات کا اگر ازالہ نہ کیا جائے تو انسان مرتد ہو جاتا ہے۔ اور ارتداد کا استعمال یہود نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اسلام کو نقصان پہنچانے کے لیے کیا تھا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا سورہ آل عمران کے اندر کہ یہود میں سے ایک جماعت نے کہا آمنوا بالذی انزل علی الذین آمنوا وجہ النہار واکفروا آخرہ لعلہم یرجعون۔ یہود کی ایک جماعت نے کہا کہ یہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر کے آئے، جو شریعت لے کر کے آئے ہیں، تم ایسا کرو کہ دن کے ابتدا میں تم اس شریعت پر ایمان لے آؤ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ اور کہو کہ ہم مسلمان ہوتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیتے ہیں۔ آمنوا بالذی انزل علی الذین آمنوا وجہ النہار، اس قرآن پر ایمان لے آؤ، کب؟ وجہ النہار، دن کی ابتدا میں، وکفروا آخرہ، لیکن دن کے ختم ہوتے ہوتے تم کفر کر جاؤ، انکار کر جاؤ، اور کلمہ اپنا واپس لے لو، بیعت اپنی واپس لے لو، ارتداد اختیار کر لو۔ کیوں؟ لعلہم یرجعون، اگر ایسا کام کرو گے تو یہ لوگ پلٹ کر کے تمہارے دین کی طرف آ جائیں گے، اسلام کو چھوڑ دیں گے۔ یعنی ارتداد کو لوگ ایک سازش کے طور پر استعمال کیا کرتے تھے، اور آج بھی اس کو ایک سازش کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ اس لیے شریعت اسلامیہ نے ہمارے دین کی حفاظت کے لیے حکم دیا من بدل دینہ فاقتلوا، جو شخص اپنے دین کو تبدیل کر دے اس کو قتل کر دو۔ ہم اور آپ قتل نہیں کریں گے، اسلامی حکومت کو حکم ہے، اسلامی قاضی کو۔ اگر اسلامی حکومت ہے، اسلامی قاضی ہے، تو اس شخص کے پاس اس مرتد کو حاضر کیا جائے گا، توبہ کرائی جائے گی۔ اگر توبہ نہیں کرتا، اسلام کی طرف واپس نہیں آتا تو اس کی گردن مار دی جائے گی، اس کو ختم کر دیا جائے گا۔ یہ دین کی حفاظت شریعت اسلامیہ نے ہمارے دین کی حفاظت کی۔ دوسری چیز جس کی حفاظت ہماری شریعت اسلامیہ نے کی ہے وہ ہمارے نفس کی حفاظت، ہماری جان کی حفاظت۔ اور ہماری جان کی حفاظت کے لیے اللہ رب العالمین نے خود فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، تم اپنے آپ کو قتل مت کرو، بلکہ اللہ رب العالمین نے ان چیزوں کے استعمال سے بھی منع کیا جو ہمارے جان کے ہلاک ہونے کا سبب بنے۔ اللہ نے فرمایا وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے آپ کو ہلاکت کے قریب مت لے کر کے جاؤ۔ جان کی حفاظت کے لیے جہاں اللہ رب العالمین نے اپنی جان کی حفاظت کا حکم دیا، وہی دوسروں کی جان کی حفاظت کا حکم دیتے ہوئے کہا وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا، جو شخص کسی مومن کو جان بوجھ کر کے قتل کرے اس کی سزا جہنم ہے، وہ ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہے گا۔ وغضب اللہ علیہ، اللہ رب العالمین کا غضب اس پر نازل ہوتا ہے۔ ولعنہ، اللہ رب العالمین کی لعنت اس پر نازل ہوتی ہے۔ وأعد له عذابا عظیما، اللہ رب العالمین نے اس کے لیے بڑا عذاب تیار کر رکھا۔ تیسری چیز جس کی حفاظت ہماری شریعت اسلامیہ نے کی ہے وہ ہماری عزت ہے۔ اللہ رب العالمین نے ہماری عزت کی حفاظت کی، لہذا ہماری عزت کو سرے بازار نیلام کرنے سے اللہ رب العالمین نے منع فرمایا۔ کوئی شخص کسی کی عزت کو نیلام نہیں کر سکتا، کوئی کسی پر بیجا تہمت نہیں لگا سکتا، کوئی کسی کی عزت کے بارے میں بات نہیں کر سکتا، حتیٰ کہ آپ برا گمان بھی نہیں کر سکتے، اچھا گمان کرنے کا حکم دیا گیا۔ اور اگر کسی شخص نے کسی کی عزت پر انگلی اٹھائی،
کسی کی عزت کو سرے بازار نیلام کرنے کی کوشش کی اور اس پر وہ 4 گواہ نہیں پیش کر سکا، اللہ رب العالمین نے فرمایا فَجْلِدُوهُمْ 80 جلدہ، ایسے لوگوں کو 80 کوڑے مارو، وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا، اور ان کی گواہیوں کو کبھی بھی قبول نہ کرو، وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، یہ فاسق لوگ ہیں، یہ گناہگار لوگ ہیں، یہ مجرم لوگ ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ہماری عزت کی حفاظت کی۔ اسی طرح سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جن 5 چیزوں کی حفاظت کی اس میں سے چوتھی چیز ہے ہمارے مال کی حفاظت کی۔ ہمارے مال کی بھی حفاظت اللہ رب العالمین نے کی۔ مال کی کیسے حفاظت کی؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اے ایمان والو آپس میں ایک دوسرے کا مال باطل طریقے سے مت کھاؤ، جائز نہیں ہے تمہارے لیے باطل طریقے سے کھانا۔ مال کی حفاظت کرنے کے لیے اللہ رب العالمین نے چوری کرنے کو حرام قرار دیا اور چور کا ہاتھ کاٹنے کا حکم دیا۔ والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من اللہ، چوری کرنے والا مرد ہے، چوری کرنے والی عورت ہے، ان کے ہاتھوں کو کاٹ دو، جزاء بما كسبا، یہ ان کے عمل کی سزا ہے، نکالا من اللہ، یہ اللہ رب العالمین کی جانب سے سخت سزا ہے جو ان کے لیے متعین کی گئی۔ یہ مال کی حفاظت ہے۔ مال کی حفاظت کے لیے ڈکیتی کو حرام قرار دیا اور اس کی سزا مقرر کی۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فی الارض فسادا، ان لوگوں کی سزا جو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کا اعلان کرتے ہیں اور زمین میں فساد مچانے کی کوشش کرتے ہیں، وہ فساد چاہے ڈکیتی کے ذریعے ہو چاہے کسی اور ذریعے سے ہو، ویسعون فی الارض فسادا، ان کی سزا کیا ہے؟ ان یقتلوا، ان کو قتل کر دیا جائے گا، او یصلبوا، یا ان کو پھانسی پہ چڑھا دیا جائے گا، او تقطع ایدیہم ارجلہم من خلاف، یا کراس طریقے سے ان کے ہاتھوں کو اور ان کے پیروں کو کاٹ دیا جائے گا، او ینفوا من الارض، یا ان کو زمین سے جلا وطن کر دیا جائے گا، شہر بدر کر دیا جائے گا۔ یہ 4 چیزوں کی حفاظت شریعت اسلامیہ نے کی۔ اور 5ویں چیز جس کا ہمارے موضوع سے تعلق ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے عقل کی حفاظت ہماری شریعت اسلامیہ نے کی۔ اور ہماری عقل کی حفاظت کیسے کی؟ ہماری عقل کی حفاظت ہماری شریعت نے اس طور پر کی کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام چیزوں کو حرام قرار دے دیا جو ہمارے عقل کو متاثر کر سکتی ہیں، جو ہمارے عقل کو معوف بنا سکتی ہیں، جو ہمارے عقل کو برباد کر سکتی ہوں، ہمارے عقل میں ہمارے حافظے میں کمی پیدا کر سکتی ہوں، ان ایسی تمام چیزوں پر ہماری شریعت اسلامیہ نے پابندی لگائی۔ یہ اسلام کے 5 محاسن ہیں، یا اسلام کے 5 ایسے اصول ہیں جو اسلام کی خوبی کو بیان کر رہے ہیں۔ یہ جو خوبیاں ہیں، اس طرح سے جو اصول کی حفاظت ہے، بنیادی چیزوں کی حفاظت ہے، یہ آپ کو کسی بھی مذہب کے اندر نہیں ملے گا۔ اللہ رب العالمین نے ہمارے عقل کی حفاظت کی۔ لیکن افسوس ہوتا ہے کہ جس اسلام نے، جس مذہب نے ہمارے عقل کی حفاظت کی اور اس کے لیے بہت سارے احکام متعین کیے، بہت ساری آیات اس کے تعلق سے آئی، بہت ساری احادیث اس کے تعلق سے آئی، ہم مسلمانوں نے اس عقل کی حفاظت نہیں کی۔ ہمارے یہاں عقل کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے، ہم اس کا استعمال ہی نہیں کرنا چاہتے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ عقل کا استعمال یا عقل کی اہمیت انسان کو اسی وقت پتہ چلے گی جب وہ علم حاصل کرتا ہو۔ اگر آپ علم حاصل نہیں کرتے تو آپ کو عقل کی اہمیت کا پتہ نہیں ہے۔ علم حاصل کریں آپ، چاہے وہ دنیا کا علم ہو چاہے وہ دین کا علم ہو، آپ کو عقل کی اہمیت پتہ لگ جائے۔ حافظہ کتنا ضروری ہے، آپ کے ذہن کا صاف ہونا، آپ کے ذہن کا تمام طرح کی پریشانیوں سے محفوظ ہونا کتنا ضروری ہے، آپ کو اس چیز کا پتہ لگ جائے۔ لیکن وجہ یہ نا کہ ہمارے یہاں جہالت بہت زیادہ ہے، لا علمی بہت زیادہ ہے، پڑھائی لکھائی نہیں ہے۔ ہمارے یہاں بچہ جوان ہوتا ہے، بس لوگوں کے ساتھ، اپنے دوستوں کے ساتھ نکل جاتا ہے، ٹائم پاس کرتا ہے، اسکول میں بھی جا رہا ہے تو وہاں بھی ٹائم پاس کر رہا ہے، مدرسے میں بھی جا رہا ہے تو وہاں بھی ٹائم پاس کر رہا ہے، کسی کام میں اس کا من نہیں لگ رہا، اپنے عقل کو وہ برباد کر لے رہا۔ اس کو اپنی عقل کی اہمیت کا احساس ہی نہیں ہے کہ اللہ رب العالمین نے عقل جیسی کتنی عظیم نعمت اسے عطا کی۔ یہ وہ عظیم نعمت ہے، جیسا کہ میں نے ابھی اس سے پہلے ذکر کیا کہ اس عظیم نعمت کے ذریعے سے ہی آپ انسان ہیں، ورنہ اگر یہ نعمت آپ کے پاس نہیں ہے تو پھر آپ کے انسان ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اللہ رب العالمین نے جانوروں سے جو معزز بنایا وہ عقل کی وجہ سے معزز بنایا۔ اللہ نے ہمیں عقل دی تو ہم معزز ہوئے۔ اب معزز کب ہوں گے؟ جب ہم عقل کا صحیح استعمال کریں گے۔ محترم حاضرین، میرے بھائی اور دوستوں، یہ عقل کی اہمیت کے تعلق سے جو باتیں میں نے آپ کے سامنے کی ہیں، اس کا جو تعلق ہے وہ ہمارے موضوع سے ہے، نشے کے تعلق سے ہے، کیونکہ نشہ جو ہے یہ عقل کو سب سے جلدی خراب کرتی ہے۔ اس طرح سے یہ چیز عقل کو برباد کرتی ہے کہ انسان کہیں کبھی نہیں رہ جاتا،
وہ اپنے فائدے اور اپنی مصلحات، اپنے نقصان کو بھی سمجھنے کی صلاحیت نہیں رکھتا، اپنے گھر والوں کو بھی نہیں پہچانتا، اپنے گھر والوں کی بھی خیر خواہی نہیں کر پاتا، وہ قوم اور معاشرے کی خیر خواہی کیا کرے گا؟ اس کو اپنے چیز کا ہی احساس نہیں رہتا۔ لہذا ہم سب کو ایک اہمیت لہذا ہم سب کو ان چیزوں کو اہمیت دینی چاہیے، اور عقل کا جو صحیح استعمال ہے اس کو لوگوں کے سامنے پیش کرنا چاہیے۔ محترم حاضرین، یہ نشہ جو ہے، ہم مسلمان ہیں اور بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اس نشہ کو ہماری شریعت اسلامیہ نے حرام قرار دیا، لیکن پھر بھی ہم مسلمان ہونے کے باوجود اس حرمت کی پامالی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں اور اس حرمت کا خیال نہیں رکھتا۔ ہم سب کے لیے دنیا بھر کے نقصان ہوں گے، میں انشاءاللہ چند نقصانات بھی ذکر کروں گا آگے۔ آپ کے جسم کے اعتبار سے نقصانات ہوں گے، آپ کے دین کے اعتبار سے نقصانات ہوں گے، آپ کے دنیا کے اعتبار سے نقصانات ہوں گے، لیکن ان ساری چیزوں کو ایک انسان کو پرے ڈال دینا چاہیے، ایک مسلمان کو پرے ڈال دینا چاہیے۔ اس کو سب سے پہلے شریعت اسلامیہ کے حکم کو دیکھنا چاہیے۔ نشہ آور چیزوں کے تعلق سے ہمارے شریعت اسلامیہ کا حکم کیا ہے، وہی حکم ہمارے لیے کافی ہونا چاہیے۔ ایک بات اگر بتا دی گئی کہ شریعت اسلامیہ کا یہ حکم ہے کہ نشہ آور چیز حرام ہے، بس حرام ہے، اس کی طرف ہماری توجہ بھی نہیں ہونی چاہیے، اس کا شوق بھی ہمارے دلوں کے اندر پیدا نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ شریعت اسلامیہ کے جو احکام ہیں ہمارے یہاں اتنے زیادہ اہمیت کے حامل نہیں، اسی وجہ سے اہل علم بیان کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ہمارے لوگوں کی حالت ویسی ہی رہتی۔ آپ ایک بات یاد رکھیں کہ نشہ آور چیزیں، چاہے وہ شراب ہو، چاہے وہ ڈرگس ہو، چاہے وہ ہیروئن کے شکل میں ہو، چاہے وہ تمباکو نوشی ہو، چاہے وہ گانجا ہو، چاہے اس کے علاوہ دنیا بھر میں موجود نشہ کی چیزیں ہوں، جتنی بھی منشیات ہیں، جتنی بھی ایسی چیزیں ہیں جو نشہ پیدا کرتی ہیں، آپ کو نشے میں ڈالتی ہیں، آپ کے عقل کو معوف کرتی ہیں، شریعت اسلامیہ نے ایسی تمام چیزوں کو حرام قرار دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی روایت ہے، بریدہ بن حصیب الاسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہے، آپ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تشربوا مسکرا، اے لوگوں کبھی بھی نشہ آور چیزیں مت پیا کرو، مت کھایا کرو، اس کا استعمال مت کیا کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر اس سے منع کر دیا۔ طلبہ بیٹھے ہیں، آپ اہل علم میں سے ہیں انشاءاللہ، آپ کو پتہ ہوگا کہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام لائے نہی کے ذریعے سے کسی چیز سے منع کریں تو وہ چیز ہمارے لیے کیا ہو جاتی ہے؟ حرام ہو جاتی ہے۔ النہی یقتضی التحریم، اصول فقہ کا قاعدہ ہے کہ نہی حرمت کا تقاضا کرتا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے منع کر دیا کہ ایسا مت کرو، وہ چیز ہمارے لیے حرام ہے۔ اور صرف حرمت کی دلیل یہی نہیں ہے، بلکہ واضح طور پر حرمت کی دلیلیں ہمارے پاس موجود ہیں۔ چنانچہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، صحیح بخاری صحیح مسلم میں ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، کل مسکر حرام، ہر نشہ آور چیز حرام، کل مسکر حرام، ہر نشہ آور چیز، جو بھی چیزیں نشہ دینے والی ہوں، ان سے نشہ پیدا ہوتا ہے، اس سے آپ کی عقل معوف ہوتی، وہ ساری چیزیں حرام ہیں، چاہے وہ کثیر مقدار میں ہو، چاہے وہ قلیل مقدار میں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت ہے، سنن ابو داؤد میں، ما اسکر کثیرہ فقلیلہ حرام، جس چیز کا زیادہ حصہ نشہ پیدا کرتا ہے اس کا کم حصہ بھی آپ کے لیے حرام ہے۔ ہمارے یہاں لوگ بہانے بناتے ہیں، سگریٹ نوشی جو کرتے ہیں، یا اس کے علاوہ حقہ پیتے ہیں، یا اس کے علاوہ دیگر اشیاء استعمال کرتے ہیں، کہتے ہیں اس سے نشہ نہیں ہوتا۔ یا ایک ایسی چیز ہے کہ اگر آپ اس لمٹ تک اس کو استعمال کریں گے تو نشہ نہیں ہوگا، اس کے بعد نشہ پیدا ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، ما اسکر کثیر فقلیلہ حرام، اگر زیادہ استعمال کرنے سے نشہ پیدا ہوتا ہے تو اس کا کم استعمال بھی تمہارے لیے حرام ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو حرام قرار دیا۔ اب آپ کے پاس اس کی حلت کی کیا دلیل ہے؟ اگر آپ مسلمان ہیں تو آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حکم کی پامالی نہیں کرنی چاہیے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا حکم آ گیا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا فیصلہ آ گیا، اب وہاں پر آپ کو اپنی عقل استعمال نہیں کرنی، یہ عقل کی خرابی ہے۔ یہ نشے استعمال کر کے یہ عقل کی خرابی ہے کہ انسان اپنے خواہشات کے مطابق، اپنے چاہت کے مطابق احادیث اور قرآن کریم کی آیتوں کو فٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ عقل کی خرابی ہے، ایمان کی خرابی ہے، دین کی خرابی ہے۔ ما اسکر کثیرہ فقلیلہ حرام، اگر کوئی چیز زیادہ ہے اور وہ نشہ پیدا کرتی ہے تو اس کا کم حصہ بھی آپ کے لیے کیا ہے؟ حرام ہے۔ نشہ آور چیزوں کے تعلق سے تو اتنا سخت حکم ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک تعلیم ہے،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سب کو نصیحت کی کہ ایسے دسترخوانوں پر تم کھانے بھی مت کھایا کرو جس میں نشہ آور چیزوں کو پیش کیا جاتا ہو، جس پر شراب کو پیش کیا جاتا ہو۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلا یجلس علی مائدۃ یدار علیہا الخمر، جو شخص اللہ رب العالمین پر ایمان رکھتا ہے، آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، وہ کسی ایسے دسترخوان پر ہرگز نہ بیٹھے جس پر شراب کا دور چلایا جاتا ہو، جس پر نشہ آور چیزیں موجود ہوں، اس دسترخوان میں آپ کو بیٹھنے سے منع کیا گیا، چاہے آپ اچھی چیزیں کھائیں، چاہے آپ حلال چیزیں کھائیں۔ حیدرآباد میں بہت سارے ہوٹلز ایسے ہیں جہاں پر ساری حلال چیزیں ملتی ہیں، چکن کی، مٹن کی، یہ مندی اور یہ بریانی، ساری چیزیں ملتی ہیں، لیکن وہاں پر شراب بھی پیش کی جاتی ہے، وہاں پر شراب بھی سرو کی جاتی ہیں۔ آپ میں سے بہت سارے لوگ سوال پوچھتے ہیں کہ ایسے ہوٹلوں میں جانا چاہیے یا نہیں جانا چاہیے؟ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے فیصلہ کر سکتے ہیں کہ ایسے ہوٹلوں میں جانا آپ کے لیے جائز ہے یا جائز نہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، ہمارے ایمان کو چیلنج کیا، ہمارے ایمان کا واسطہ دیا کہ اگر آپ کا ایمان ہے اللہ رب العالمین پر اور آخرت کے دن پر، فلا یجلس علی مائدہ یدار علیہا الخمر، تو اس دسترخوان پر وہ ہرگز نہ بیٹھے جس پر شراب کا دور چلایا جاتا۔ نشہ کرنے کی بات تو دور ہے، نشہ آور چیزوں کا استعمال کرنے کی بات تو دور ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسی محفلوں میں شریک ہونے سے منع کیا۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ناراضگی کو آواز دیتا ہے، اللہ رب العالمین کے غضب کو آواز دیتا ہے۔ اسی وجہ سے اللہ رب العالمین نے اس پر حد نافذ کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نشہ آور چیزوں کے استعمال پر حد تھی، اگرچہ وہ حد متعین نہیں تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں شروع کے دور میں ایسا ہوتا تھا کہ اگر کوئی شرابی آتا تھا، اس کو پکڑ کر کے لایا جاتا تھا اور اس کے شراب پینے کی بات ثابت ہو جاتی تھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس کو حد لگائی جاتی تھی۔ حد لگانے کا کیا طریقہ تھا؟ حد لگانے کا طریقہ یہ تھا کہ جو بھی شخص مجلس میں رہتا تھا وہ اس شخص کو مارتا تھا، چاہے جیسے مارے، چاہے ہاتھوں سے مارے، چاہے چادروں سے مارے، چاہے لاٹھیوں سے مارے، جو بھی چیز جس کے ہاتھ میں آ جاتی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا حکم تھا کہ اس کو مارا جائے، اس کو پیٹا جائے، یہ حد تھی۔ بعد میں ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ نے، اور بعض روایات میں ایسا بھی آتا ہے کہ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں کو 40 کوڑے بھی لگوائے، اور پھر عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے اس 40 کوڑے کو اور بڑھایا اپنے زمانے میں اور اس کو 80 کوڑے تک پہنچایا، اور کہا کہ اگر کوئی شخص شراب پیے گا تو اس کو 80 کوڑے مارے جائیں۔ حد ہے، اور حد جس پر نافذ کر دی جائے یا جس چیز پر نافذ کر دی جائے وہ کبیرہ گناہ ہوتا ہے، وہ بڑا گناہ ہوتا ہے، جس سے توبہ کرنا ضروری ہے، جس سے معافی مانگنا ضروری ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحیح مسلم کی ایک روایت ہے، یا صحیح بخاری میں بھی حدیث موجود ہے کہ ایک صحابی تھے جن کا نام تھا عبداللہ۔ صحابہ کرام انسان تھے، ان سے بھی غلطیاں ہوتی رہتی تھیں، اور صحابہ کرام سے جو غلطیاں ہوئی ہیں اس طرح کی، جیسے شراب پینے کی بات جو میں ذکر کر رہا ہوں، یا اس کے علاوہ زنا وغیرہ کی بات جو ذکر کر رہا ہوں، وہ اس لیے نہیں کہ وہ ہم سے برے تھے، نعوذ باللہ من، ہم تو ان کے پاؤں کی دھول بھی نہیں ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم مجمعین کی جانب سے اس طرح کی جو باتیں آتی ہیں وہ کہیں نہ کہیں اللہ رب العالمین کی بہت بڑی حکمت تھی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے ذریعے سے ان چیزوں کو کرا کر کے ہمارے لیے مثال قائم کرنا چاہتا تھا، کہ تمہارے لیے مثال ہے کہ اگر تم میں کوئی شخص ایسا کرے تو اس کے اوپر ایسی حد نافذ کرو، ورنہ صحابہ کرام کا ایمان تو ہم سے کہیں زیادہ اعلیٰ تھا۔ ایک صحابی تھے جن کا نام عبداللہ تھا، اور ان کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے کہ ان کا لقب حمار تھا۔ حمار کا معنی گدھا ہوتا ہے۔ میں نے بہت ساری احادیث کی کتابیں اور شرحیں دیکھنے کی کوشش کی کہ ان صحابی کو حمار کیوں کہا جاتا ہے، تو میں نے اہل علم کا کوئی قول مجھے نہیں ملا کہ ان کو حمار کیوں کہا جاتا تھا۔ گدھا کہا جاتا تھا کسی مثبت معنی کی وجہ سے ہی ان کو گدھا کہا جاتا ہو، کیونکہ منفی معنی کی وجہ سے حمز کرتے ہوئے، لمز کرتے ہوئے، طعن کرتے ہوئے پریشان کرنے کے لیے صحابہ کرام ایک دوسرے کو اس طرح کے الفاظ سے مخاطب نہیں کر سکتے تھے۔ تو بہرحال ان کا لقب حمار تھا اور ان کا نام عبداللہ تھا۔ ان کی ایک عادت تھی کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہنسایا کرتے تھے، کوشش کرتے تھے کہ کوئی ایسا کام کریں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہنسی آ جائے۔ اور ان کی کوششوں میں سے کوشش یہ بیان کی جاتی ہے کہ کبھی کبھار مارکیٹ میں کوئی گھی بیچنے والا آتا تھا، دہی بیچنے والا آتا تھا، تو وہ اس کو پکڑ کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے آتے تھے اور کہتے تھے کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ گھی جو ہے آپ کے لیے گفٹ ہے، آپ کے لیے ہدیہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہدیہ سمجھ کر کے اس کو قبول کر لیتے تھے۔ پھر 2-4 دن کے بعد اسی آدمی کو پکڑ کر کے، جس کو لے کر کے آئے تھے گھی کے ساتھ، اسی آدمی کو پکڑ کر کے لاتے تھے اور کہتے تھے
کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو جو میں نے اس دن گھی دیا تھا آپ اس کا پیسہ آج چکا دیں. یعنی ہدیہ بول کر کے وہ ان کو دیا کرتے تھے گھی اور دوسری چیزیں, اور بعد میں اسی شخص کو لاتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے لیا ہے, آپ ان سے پیسہ لے لیں. اس طرح سے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہنسانے کی کوشش کرتے تھے, آپ کو خوش رکھنے کی کوشش کرتے تھے. لیکن ان کے ساتھ ایک معاملہ یہ تھا کہ وہ کبھی کبھار شراب بھی پی لیا کرتے تھے. ایک مرتبہ انہوں نے شراب پی, ان کو پکڑ کر کے لایا گیا اور صحابہ کرام نے ان پر حد نافذ کی. ان کو اپنی چادروں سے, اپنے لاٹھیوں سے, ڈنڈوں سے, جو جس کے ہاتھ میں آیا, جوتوں سے, چپلوں سے ان کو مارا. اس کے بعد پھر یعنی دوبارہ ان کے ساتھ یہ معاملہ ہوا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پھر لایا گیا ان کو, پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم دیا اور دوبارہ ان کے اوپر حد نافذ کی. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں ایسے لوگوں پر حد نافذ کی جاتی تھی. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں 40 کوڑے حد مقرر ہوئے. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے زمانے میں جب شراب پینے والوں کی کثرت ہو گئی, جب شراب پینے والے شراب کو تساہل میں, غفلت میں اور سستی میں, خواہشات نفس میں پینے لگے, تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ نہیں, 40 کوڑے سے بات نہیں بنے گی, 80 کوڑے مقرر کر دیا جائے. یہ حد ہے اور یہی حدود ہم مسلمانوں کے لیے اہم ہے. ہم ہندوستان میں رہتے ہیں, ہندوستانی لاء کو مانتے ہیں, ہندوستانی قوانین کو مانتے ہیں, ان کا احترام بھی کرتے ہیں, کورٹ کچہری میں جاتے ہیں, وہاں پر بھی معاملات آتے ہیں ہمارے. لیکن ہمارے لیے سب سے بہتر قانون اور سب سے افضل قانون کیا ہے؟ اسلام کا قانون. ہم مسلمان ہونے کے ناحیے سے کوئی بھی گناہ کریں اس کے تعلق سے ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ اسلام میں اس کی حد کیا ہے, اسلام میں اس کی سزا کیا ہے. آج ہمارے یہاں دیکھو, ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا مرڈر کرتے ہوئے نظر آتا ہے, اس کا قتل کرتے ہوئے نظر آتا ہے. بہت سارے مسلمانوں کو یا کچھ کے بارے میں ایسا مجھے معلوم ہوا, 2-2 ہزار روپے لے کر کے, 4-4 ہزار روپے لے کر کے, 5-5 ہزار روپے لے کر کے قتل کر دیتے ہیں. مسلمان ہیں. اتنی کم رقم میں آپ زیادہ رقم بھی لے کر کے اگر یہ کام کر رہے ہو تو وہ تو خبیث کام ہے, وہ برا کام ہے. لیکن اتنی کم رقم لے کر کے بھی لوگ اتنا بڑا کام کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. اور وہ کیا کہتے ہیں کہ بھئی زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا, قتل کر دیں گے, یا تو قانونی کارروائی کریں گے, قانونی چارہ جوئی کریں گے اور پیسے ویسے کھلا کر کے باہر رہیں گے. اور اگر جیل میں چلے بھی گئے تو کتنا رہیں گے, 2 سال, 4 سال, 5 سال, 6 سال رہیں گے اور اس کے بعد نکل کر کے آ جائیں گے. یہ ایک مسلمان کہہ رہا ہے. حالانکہ ایک مسلمان کے لیے حد کیا ہے, اصل قانون کیا ہے؟ وہ قانون ہے جو اللہ رب العالمین نے بنایا. قتل کرنے والی کی سزا کیا ہے؟ قصاص ہے. یا تو اس سے قصاص لیا جائے گا یا تو اس کو دیت ادا کرنی پڑے گی. اسی طرح سے اگر کوئی شخص زنا کرتا ہے, اس کو زنا کرنے سے پہلے یہ سوچنا چاہیے یہ عمل ایسا ہے جس پر حد ہے. اگر شادی شدہ ہوں تو 100 کوڑے مارے جائیں گے, جلا وطن کیا جائے گا. غیر شادی شدہ ہوں رجم کر دیا جائے گا. یہ قانون ہمارے لیے خطرناک ہونا چاہیے. اس قانون کے ساتھ ہمیں زندگی گزارنی چاہیے. کوئی اگر چوری کرنے جا رہا ہے, اس کو اسلام کا قانون اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اگر چوری کرتے ہوئے تم پکڑے گئے اور تمہاری چوری جج کے سامنے ثابت ہو گئی, مسلمان قاضی کے سامنے ثابت ہو گئی, تو شریعت اسلامیہ کا حکم کیا ہے کہ اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے. اسی طرح سے شراب پیتے ہوئے, نشہ آور چیزوں کا استعمال کرتے ہوئے ہمارا ایمان اور عقیدہ کیا ہونا چاہیے کہ ہمارے لیے جو سزا ہے یہ 80 کوڑے سزا ہے, یہ 40 کوڑے سزا ہے. آپ کو شراب پینے میں آج کوئی مارے گا نہیں, آپ کو نشہ آور چیزوں کے استعمال پر کوئی پکڑ کر کے کہیں نہیں لے کر کے جائے گا. لیکن آپ کو اللہ رب العالمین کا خوف کرنا ہے کہ یہ چیزیں ایسی ہیں جن پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے حد مقرر ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حد مقرر کیا, خلفائے راشدین نے حد مقرر کیا, اور ان حدود کا نفاذ کیا جاتا رہا. ہمارے ہندوستان میں, ہمارے انڈین لاء میں کوئی بھی قانون ہو, لیکن ہمارے لیے قانون سب سے زیادہ مقدم کون سا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بنایا ہوا قانون. تو لہذا ہمیں ان چیزوں کو سمجھ کر کے تو کم سے کم ان نشہ آور چیزوں سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرنی چاہیے. محترم حاضرین, اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس چیز کو حرام قرار دیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی حرمت کا اعلان کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے قریب جانے سے منع کیا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو گندگی قرار دیا, اس سے بچنے کا حکم دیا. یہ ساری چیزیں ہمارے لیے کافی ہونی چاہیے کہ ہم ان چیزوں سے اپنے آپ کو کنارہ کش کر لیں اور اپنے آپ کو دور کر لیں. ان سارے نقصانات کے ساتھ ساتھ ان نشہ آور چیزوں کا طبی نقصان بھی ہے, جسمانی نقصان بھی ہے, دینی نقصان بھی ہے, اخروی نقصان بھی ہے. جسمانی نقصان کی بات کریں تو نشہ آور چیزوں کا استعمال کرنے کی وجہ سے, شراب پینے کی وجہ سے, ڈرگس کا استعمال کرنے کی وجہ سے انسان ایسے خطرناک موذی امراض میں مبتلا ہوتا ہے کہ یہ امراض اکثر و بیشتر کو موت تک پہنچا دیتے.
کینسر کی بیماری اسی سے پیدا ہو رہی ہے، لوگوں کے ہارٹ فیل ہو جا رہے ہیں، لوگوں کے گردے خراب ہو جا رہے ہیں، لوگوں کے جسم کے اندر کے سارے اعضاء، سارے باڈی پارٹس ایک ایک کر کے ان کا ساتھ چھوڑتے ہوئے چلے جاتے ہیں۔ ان ساری چیزوں کو ہم دیکھتے ہوئے بھی ہم ان چیزوں سے باز نہیں آتے۔ آج ہمارے یہاں جو نشہ آور چیزیں بیچی جاتی ہیں، گٹکھا ہے یا اس کے علاوہ کوئی چیز ہے، سگریٹ وغیرہ ہے، اس پر لکھ دیا جاتا ہے ٹوباکو کازز کینسر، یعنی تمباکو کا استعمال کرو گے تو یہ تمباکو کا استعمال آپ کے لیے کینسر کا سبب بنے گا۔ اور اس میں تصویر بھی بنا دی جاتی ہے، ایسی تصویر بنا دی جاتی ہے جس میں انسان کو پتہ چلتا ہے کہ اگر انسان اس کا استعمال کرے گا تو اس کا چہرہ بھی ایسا ہی ہو جائے گا، اس کا منہ بھی ایسا ہی ہو جائے گا۔ اس کے باوجود ہمارے لوگ اس کو استعمال کرتے ہیں۔ اور ہمارے سرکار کو آپ کیا کہیں، ہماری حکومت کو آپ کیا کہیں؟ حکومت کہہ رہی ہے کہ تمہیں بیچنا ہے بیچو، بیچنے سے منع نہیں کر رہی، بیچنے پر پابندی عائد نہیں کر رہی، حالانکہ ہونا یہ چاہیے کہ اس کے بیچنے پر ہی پابندی عائد کر دی جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یا شریعت اسلامیہ میں آپ دیکھیں، شرابی کی جو حد مقرر کی گئی، حد مقرر کرنے سے پہلے شراب کو حرام قرار دیا، شراب کو الٹ دیا گیا۔ پہلے شراب کی حرمت کا اعلان کیا گیا کہ شراب حرام ہے، نہ آپ اس کو خرید سکتے ہو، نہ آپ اس کو بیچ سکتے ہو، نہ آپ اس کو بنا سکتے ہو۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے اور شریعت اسلامیہ نے اس کے حد نافذ کی۔ یہ ہمارے یہاں کے قوانین ایسے ہی ہیں کہ ہمارے یہاں کے قوانین میں ساری چھوٹ ملتی ہے انسان کو، ہر طرح کا غلط کام کرنے کی چھوٹ ملتی ہے کہ آپ غلط کام کرو، اور غلط کام کرنے کے سارے مواقع بھی فراہم کیے جاتے ہیں۔ پھر انسان غلط کام کرے تو اس کو اٹھا کر کے جیل میں ڈال دیا جاتا ہے۔ اللہ ہم سب کی اصلاح فرمائے۔ تو یہ جو نشہ آور چیزیں ہیں، یہ انسان کو بری طرح سے برباد کرتی، اس کے جسم کو برباد کرتی، اس کے ذہن کو برباد کرتی، اس کو موت تک پہنچا دیتی۔ اور نشہ آور چیزوں کا استعمال کرنے والے آپ دیکھیں سوسائٹی میں ان کا کیا وقار رہتا ہے، معاشرے میں ان کا کیا وقار رہتا ہے، کوئی وقار نہیں رہتا۔ لوگ ان کے قریب بیٹھنا نہیں پسند کرتے۔ اگر کوئی شراب پی کر کے آپ کے بازو میں آ کر کے بیٹھنا چاہے، آپ اس کو بیٹھانا پسند کریں گے؟ نہیں پسند کریں گے۔ کوئی بھی شخص اس کے قریب نہیں ہونا چاہتا، چاہے وہ دیکھنے میں کتنا اچھا ہو، کتنا خوبصورت ہو۔ ایک مرتبہ میں رات میں کبھی کسی پروگرام سے واپس جا رہا تھا، گھٹنے کے پاس میں تھا، تو وہاں پر ٹریفک میں کھڑا ہوا تھا، تو ایک شرابی تھا، بوڑھا تھا، وہ بوڑھا ہونے کی وجہ سے مجھے اس پر ترس کھانا چاہیے تھا۔ وہ میرے بائک پر بیٹھنا چاہتا تھا اور کہیں مجھے کہہ رہا تھا ڈراپ کرنے کے لیے، کہیں پہنچانے کے لیے کہہ رہا تھا، لیکن جب وہ میرے قریب آیا میں نے دیکھا کہ وہ نشے میں ہے، تو مجھے اس سے اتنی کراہت ہوئی، اتنی نفرت ہوئی کہ میں نے اس کو اپنی گاڑی میں بھی بیٹھانا پسند نہیں کیا، بلکہ میں نے اس کو ڈانٹ کر کے باہر کی۔ میں نے اس کو ڈانٹا کہ دور رہو مجھ سے، میرے قریب بھی مت آنے کی کوشش کرو۔ حالانکہ ہمارا تعامل ایسا نہیں ہوتا، اگر کوئی مجبور ہے تو ہم اس کو سہارا دینے کی کوشش کرتے ہیں، کوئی پریشان ہے اس کی پریشانی کو دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن نشہ آور چیزوں کا استعمال کر کے انسان اپنی شخصیت کو اتنا خراب کر دیتا ہے کہ کوئی اس سے بات کرنا بھی پسند نہیں کرتا، اس کو اپنے ساتھ بیٹھانا بھی پسند نہیں کرتا۔ پھر بھی انسان اس چیز میں پڑا ہوا ہے، پھر بھی لوگ اسی کی طرف جاتے چلے جا رہے ہیں۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں شراب کے نقصانات میں سے یا نشہ آور چیزوں کے نقصانات میں سے ایک نقصان یہ ہے کہ انسان اپنے گھر والوں کا بھروسہ توڑ دیتا ہے، اپنے گھر والوں کے ساتھ بہترین زندگی نہیں گزار پاتا۔ ایک شرابی جب شراب پی کر کے آتا ہے، اپنے گھر میں آ کر کے کیا کرتا ہے، اس کو مارتا ہے، اس کو ڈانٹتا ہے، برتن پھینکتا ہے، کھانے پھینکتا ہے۔ اس کے نشہ کے استعمال کرنے کی وجہ سے صرف اس کی زندگی خراب نہیں ہو رہی، بلکہ اس کی زندگی کے ساتھ ساتھ اس کی بیوی کی زندگی بھی خراب ہوتی ہے، اس کے اولاد کی زندگی بھی خراب ہوتی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ان گھروں کی بھی زندگیاں خراب ہوتی ہیں جو اس کے آس پاس رہنے والے۔ ہمیشہ ایسے گھروں سے آوازیں آتی رہتی۔ بہت سارے جو اچھے لوگ ہوتے ہیں، اپنے بچوں کی حفاظت کرنا چاہتے ہیں، اپنے بچوں کی صحیح تربیت کرنا چاہتے ہیں، وہ ایسا محلہ ہی تبدیل کر دیتے ہیں جس میں کوئی شراب پینے والا ہو، شراب پی کر کے ہنگامے کرتا ہو۔ تو شراب پینے والا نہ اپنے گھر کا سگا ہوتا ہے، نہ اپنے اولاد کا سگا ہوتا ہے، نہ اپنے معاشرے کا سگا ہوتا ہے، نہ اپنے گلی محلے والوں کا سگا ہوتا ہے، اور نہ ہی کوئی ان میں سے اس کی عزت کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ نشہ آور چیزوں کے نقصانات میں سے ایک بڑا نقصان یہ بھی ہے کہ جو لوگ بھی نشہ آور چیزیں استعمال کرتے ہیں وہ جرائم کی دنیا میں بھی بہت آگے ہوتے ہیں۔ یہ نشہ یہ جرائم کی طرف انسان کو لے کر کے جاتا ہے۔ عام طور پر جب انسان شراب پینا شروع کرتا ہے تو آپ دیکھیں کہ وہ تھوڑے دنوں میں چوریاں کرنا بھی شروع کر دیتا ہے، کیونکہ اب شراب پی رہا ہے، وہ شراب کے نشے میں مست ہے، اس کے پاس کمانے کے لیے طاقت نہیں ہے، اس کے پاس کہیں جا کر کے کچھ کام کرنے کے لیے کوئی موقع نہیں ہے، اس کا ذہن ہی نہیں کام کرتا، اس کا دل ہی نہیں لگتا۔
لیکن اس کو شراب پینے کے لیے پیسے چاہیے، اس کو شراب پینے کے لیے روپے چاہیے۔ وہ روپے کہاں سے آئیں گے؟ پھر کسی کا پاکٹ مارتا ہوا نظر آئے گا، کسی کے گھر میں ڈکیتی کرتا ہوا نظر آئے گا، 1000 2000 روپے لے کر کے کسی کا مرڈر کرتے ہوئے نظر آئے گا۔ اور پھر ان ساری چیزوں کے ساتھ ساتھ جب انسان نشے میں ہوتا ہے تو انسان ہر فحش چیز کو اور ہر غلط کام کو کرنے کے لیے بھی تیار ہو جاتا ہے۔ اسی لیے اس کو احادیث میں الخبائث کہا گیا، ساری برائیوں کا جڑ کہا گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے 3 نصیحتیں کی، 3 وصیتیں کی۔ پہلی وصیت یہ کی کہ لا تشرک باللہ وان قطعت وحرقت، کہ اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک نہ کرنا، اگرچہ تمہارے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں، تمہیں جلا دیا جائے۔ دوسری نصیحت یہ کی کہ لا تترک الصلاۃ متعمدا، تم کبھی بھی جان بوجھ کر کے نماز مت چھوڑنا۔ فإنه من ترك الصلاة متعمدا فقد برئت منه الذمہ، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کیونکہ جو شخص جان بوجھ کر کے کسی فرض نماز کو چھوڑتا ہے، اللہ رب العالمین کے ذمے سے وہ ختم ہو جاتا ہے، وہ بری ہو جاتا ہے، اللہ رب العالمین کی ضمانت اس سے الگ ہو جاتی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے حفاظت اس سے دور ہو جاتی۔ اس کے بعد تیسری جو نصیحت کی، تیسری جو وصیت کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تشرب الخمر فإنها مفتاح كل شر، کہ آپ شراب مت پینا، نشہ آور چیزوں کا استعمال نہ کرنا، کیونکہ نشہ آور چیزوں کا استعمال ہر برائی کی کنجی ہے، ہر برائی کی کنجی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو الخبائث کہا۔ سنن نسائی میں ایک روایت ہے، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، آپ نے خود لوگوں کو نصیحت کرتے ہوئے کہا، آپ خلیفہ راشد ہیں، اپنے زمانے میں آپ نے نصیحت کرتے ہوئے کہا کہ تم لوگ نشہ آور چیزوں کا استعمال نہ کرو، اجتنبوا الخمر، شراب سے بچو، فإنها الخبائث، کیونکہ شراب جو ہے یہ الخبائث ہے، ہر برائی کی جڑ ہے۔ اس کے بعد حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گزشتہ زمانے کا ایک واقعہ سنایا کہ کیسے شراب الخبائث بنتا ہے۔ آپ نے کہا کہ پرانے زمانے میں، پہلے زمانے میں، بنو اسرائیل کے زمانے میں ایک شخص تھا جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کیا کرتا تھا، عابد تھا۔ کوئی فاجرہ عورت تھی، گناہگار عورت تھی، اس کا دل اس عابد کے اوپر آ گیا، اور اس فاجرہ عورت نے کوشش کی کہ اس عابد سے وہ اپنی خواہشات کو پوری کرے، لیکن وہ عابد اللہ رب العالمین کی عبادت کرتا تھا، نیک وکار لوگوں میں سے تھا، صالح لوگوں میں سے تھا، تو اس کو ایسے پھنسانا اور اس کے ساتھ ایسا معاملہ کرنا اس کے لیے آسان نہیں تھا۔ لہذا اس نے ایک پلاننگ کی، ایک منصوبہ بنایا کہ اس عابد کو اپنے گھر بلایا جائے اور اس کے ساتھ یہ معاملہ کیا جائے۔ اس عورت نے کیا کیا، اپنے ایک لونڈی کو اس کے پاس بھیجا، اس عابد کے پاس، یہ کہہ کر کے بھیجا کہ جا کر کے عابد کو کہنا کہ ایک گواہی کا مسئلہ ہے، ایک شریعت کا ایک مسئلہ ہے، مسئلہ پوچھنا ہے، آپ ہمارے گھر تشریف لے آئیں، خواتین ہیں، خواتین آپ سے کچھ مسئلہ پوچھنا چاہتی ہیں، آپ ہمارے گھر میں تشریف لے آئیں، خواتین کچھ مسئلہ پوچھیں گے، اس کے بعد آپ گھر سے رخصت ہو جائیے۔ وہ عابد نیکی کے ارادے سے، لوگوں کے بھلائی کے ارادے سے، امر بالمعروف نہی عن المنکر کے ارادے سے وہاں سے نکلا۔ وہ جب اس کے گھر میں داخل ہوا تو جس لوڈی کو اس عورت نے بھیجا تھا اس کو پہلے سے ہی ساری چیزیں بتا دی تھی۔ جیسے ہی گھر میں داخل ہوتے چلے گئے، بڑا گھر تھا، وہ گھر میں داخل ہوتا چلا گیا، کئی دروازے تھے، کئی کمرے تھے، کمرے در کمرے، کمرے در کمرے۔ جیسے وہ عابد کسی کمرے میں داخل ہوتا، وہ لوڈی اس کمرے کا دروازہ بند کر دیا کرتی، پھر آگے بڑھتا، دوسرے کمرے میں داخل ہوتا، وہ لوڈی اس کمرے کا دروازہ بند کر دیتی تھی۔ اس طرح سے کئی کمروں سے گزرتے ہوئے اور دروازے بند ہوتے ہوئے وہ عابد جو ہے ایک عورت کے پاس پہنچا، جو عورت انتہائی خوبصورت اور انتہائی حسین اور جمیل نظر آ رہی تھی۔ جیسے وہ عابد وہاں پر پہنچا تو اس عورت کو دیکھ کر کے اس نے سمجھا کہ اب یہ میرے سامنے ایک بڑی آزمائش کھڑی، ایک بڑا فتنہ کھڑا ہے۔ اس نے کہا کہ مجھے کیوں بلایا ہے تم نے؟ تو اس نے کہا، اس عورت نے کہا کہ آپ بیٹھیے، کچھ مسئلہ ہے، کچھ شہادت کا، گواہی کا مسئلہ ہے، ہم آپ سے کچھ مسئلہ پوچھنا چاہتے ہیں۔ لیکن اس نے کہا کہ ہم مسئلہ پوچھنے سے پہلے یہ چاہتے ہیں کہ آپ یہ شراب پی لیں، آپ یہ شراب پی لیں، آپ ایک گھونٹ لیں، آپ ہمارے مہمان ہیں، آپ شراب پی لیں اور اس کے بعد ہم آپ سے کچھ باتیں کریں گے۔ تو اس نے کہا کہ نہیں، میں شراب نہیں پیوں گا۔ تو اس عورت نے پھر اپنی ساری پلاننگ وہاں پر ظاہر کرنا شروع کی، کیونکہ اس نے کسی مسئلے کے لیے نہیں بلایا تھا، کسی شہادت کے قضیے کے لیے نہیں بلایا تھا۔ اس نے کہا نہیں، آپ کو یا تو شراب پینا پڑے گا، یا تو ایک بچہ ہے، اس کے قریب ایک بچہ تھا، اس کو قتل کرنا پڑے گا، یا تو پھر آپ کو میرے ساتھ غلط کام کرنا پڑے گا۔ 3 آپشن اس نے اس آدمی کے سامنے، اس عابد کے سامنے رکھے۔ عابد جو تھا اس نے بہت سوچا، بہت غور کیا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔
اس نے دیکھا کہ اگر میں زنا کروں تو یہ بہت بڑا گناہ ہے، کسی کو قتل کروں تو یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے، اور شراب پیوں تو یہ بھی گناہ ہے، لیکن یہ چھوٹے درجے کا گناہ ہے، یہ اپنے اندر محدود رہ جانے والا گناہ۔ کسی کو قتل کریں گے تو یہ گناہ آگے بڑھ جائے گا نا، کسی کے اوپر آپ نے ظلم کر دیا۔ اگر زنا کا انسان ارتکاب کرتا ہے تو وہ بھی حقوق العباد سے جا کر کے جڑ جاتا ہے، لیکن اگر کوئی انسان شراب پیتا ہے تو اس کا یہ گناہ اسی حد تک محدود رہتا ہے جب تک کہ اس گناہ کے کرنے کے بعد وہ کسی کے اوپر ظلم نہ کرے۔ تو عابد کو لگا کہ شراب پینے میں میرے لیے عافیت ہے، اس نے کہا ٹھیک ہے، اگر مجبوری ہے تو تم میرے لیے ایک جام بناؤ، ایک گلاس میں شراب ڈالو، میں ایک گلاس شراب پی لیتا ہوں اور یہاں سے رخصت ہو جاتا ہوں۔ جام ڈالا گیا، اس نے اپنے ساقی کو کہا، اس نے جام ڈالا، اور جیسے ہی اس شخص نے، اس عابد نے ایک گلاس پیا، اس کا نشہ جو تھا، شراب کا نشہ اس کے اوپر چڑھ گیا۔ پھر اس نے کہا کہ ایک اور گلاس بناؤ، ایک اور گلاس میں شراب ڈالی گئی، اس گلاس کو بھی اس نے پیا۔ اس طرح سے کئی گلاس اس نے پیے، اور وہ نشے میں اتنا زیادہ بدمست ہو گیا کہ اب اس کو اپنے آس پاس کی چیزوں کا بھی خیال نہیں تھا، اپنے آپ کا بھی خیال نہیں تھا، اس کا عقل بھی اس کے کنٹرول میں نہیں، اس کا نفس بھی اس کے کنٹرول میں نہیں۔ چنانچہ اس نے کیا کیا، شراب کے نشے میں اس بچے کو بھی قتل کیا جس بچے کے قتل کرنے کا مطالبہ اس عورت نے کیا تھا، اور اس عورت کے ساتھ بھی اس نے غلط کام کیا جس مقصد کی خاطر اس عورت نے اس کو وہاں پر بلایا تھا۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس واقعے کو ذکر کرنے کے بعد، سنن نسائی میں یہ واقعہ موجود ہے، اس واقعے کو ذکر کرنے کے بعد کہا کہ اے لوگوں اجتنبوا الخمر، اسی لیے میں کہتا ہوں کہ شراب سے بچو، کیونکہ شراب اور ایمان یہ دونوں چیزیں کسی ایک دل کے اندر داخل نہیں ہو سکتی۔ اگر آپ شراب پیتے ہیں تو آپ کا ایمان وہاں سے نکل جائے گا، اور اگر آپ کا ایمان ہے تو شراب آپ وہاں پر داخل کرنا پسند نہیں کریں گے۔ اور اس کی تائید اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سے ہوتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص شراب پیتا ہے، لا یشرب الشارب حین یشرب وهو مؤمن، وہ شراب پیتے ہوئے مومن نہیں ہوتا، اس کا ایمان نکل جاتا ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے اس کی تفسیر یوں بیان کی کہ جب کوئی انسان اس طرح کے کبیرہ گناہ کا ارتکاب کرتا ہے، زنا ہے، چوری ہے، ڈکیتی ہے، شراب پینا ہے، نشہ آور چیزوں کا استعمال کرنا ہے، تو اس کا ایمان اس سے نکل جاتا ہے اور اس کے سر کے اوپر ایک سائے کی طرح سے رہتا ہے، ایک بادل کی طرح سے رہتا ہے، اور جیسے ہی وہ اس کام کو کر کے فارغ ہوتا ہے پھر ایمان اس کی طرف پلٹ کر کے آ جاتا، لیکن اس کام کو کرتے ہوئے ایمان اس کے دل میں نہیں رہتا۔ تو آپ دیکھیں کہ الخبائث سے یہ نشہ آور چیزیں، نشے کی وجہ سے ہمارے یہاں جرائم کا ریشیو بہت تیزی سے بڑھا ہے، نشے کی وجہ سے ہمارے یہاں زنا بالجبر کے کیسز دیکھنے میں آتے ہیں، نشہ آور چیزوں کے استعمال کی وجہ سے ہمارے یہاں قتل کے واقعات دیکھنے میں آتے ہیں۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں جو گاڑیوں کے ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں، حوادث ہوتے ہیں، کار کا، ٹرک کا، بس کا، اکثر و بیشتر اگر آپ دیکھیں گے تو اس میں وہ لوگ انوالو ہوتے ہیں جو نشہ کر کے گاڑیوں کو چلانے والے ہوتے ہیں، نشہ کر کے گاڑیاں چلا رہے ہیں، نشے میں مست ہیں، سمجھ میں نہیں آ رہا ہے گاڑی کیسے چل رہی ہے، کہاں جا رہی ہے، کسی کو مار دیا، کسی کو ٹکر ماری، کسی کی جان لے گئے، ان لوگوں کو احساس بھی نہیں ہوتا۔ اسی وجہ سے گورنمنٹ بھی ان چیزوں کے تعلق سے اسٹرکٹ نظر آتی اور اس کے خلاف قانون بھی پاس کرنا چاہتی ہے، لیکن اس طرح کے قوانین پاس نہیں ہو پاتے جس طرح کے قوانین پاس ہونے چاہیے، جیسا کہ میں نے شروع میں ذکر کیا۔ لیکن یہ ایسی چیزیں ہیں جن کی وجہ سے ہر شخص پریشان ہے۔ ہم لوگوں نے اپنے علاقے میں حیدرآباد میں ہی ایک مرتبہ ایک باہر کا پروگرام رکھنے کے لیے کوشش کی، اور اس کے تعلق سے ہم نے پولیس والوں سے بات کی۔ تو جب پولیس والوں کے سامنے ہم گئے اور انہوں نے پوچھا کہ آپ کس ٹاپک پر پروگرام کرنا چاہتے ہیں، ہم نے ان کے سامنے یہ ذکر کیا کہ ہم نشہ آور چیزوں کے خلاف پروگرام کرنا چاہتے ہیں۔ بہت خوش ہوئے، انہوں نے بہت سراہا، انہوں نے کہا کہ ہم ابھی آپ کو پرمیشن دیں گے اور جو بھی مدد ہے، جو بھی سپورٹ ہے، ہم آپ کو سپورٹ کرنے کے لیے تیار ہیں، آپ ان چیزوں پر آپ ضرور آپ پروگرام کریں۔ حیدرآباد کی پولیس یہ کہہ رہی، کیونکہ آپ کے لوگ ہی، انہوں نے یہ بھی کہا کہ آپ کے لوگ بھی، یعنی مسلمان نوجوان ہی بہت زیادہ نشہ آور چیزوں کا استعمال کر رہے ہیں، ڈرگس کی سپلائی کرنا اور ہیروئن کے سپلائی کرنا، شراب کو لینا اور خریدنا، بیچنا، پینا، یہ ساری چیزیں مسلمان نوجوانوں میں بہت زیادہ عام ہیں، لہذا آپ لوگوں کو ایسے پروگرام کرنے چاہیے۔ محترم حاضرین، نشہ آور چیزوں کے تعلق سے آپ جتنی بھی باتیں بولے کم ہیں، لیکن ہمارے لیے کیا ضروری ہے کہ ہمیں ان چیزوں کو صحیح طور پر سمجھنا چاہیے، اپنے گھر والوں کو سمجھانا چاہیے۔ اصل میں کیا ہے، تربیت کا فقدان ہے۔ اگر ہم اپنے گھر والوں کی، اپنے بچوں کی صحیح تربیت کریں، اپنے بچوں کی دوستی پر اور ان کے ساتھ میں رہنے والے لوگوں پر نظر رکھیں، تو الحمدللہ یا انشاءاللہ ہم ان چیزوں سے بچ سکتے ہیں۔ لیکن ہم لوگ اپنے بچوں کے اوپر نظر نہیں رکھتے، ہمارا بچہ کس کے ساتھ اٹھ رہا ہے،
کس کے ساتھ بیٹھ رہا ہے، ہم اس کو پروگراموں میں حاضر کرنے کی کوشش نہیں کرتے، ہم اس کو علماء کے مجلسوں میں شامل کرنے کی کوشش نہیں کرتے، لہذا وہ اسلام سے ایسا دور ہو جاتا ہے کہ اس کے لیے ساری چیزیں جائز سمجھ میں آتی، وہ اباحی ہو جاتا ہے، ملحد ہو جاتا ہے۔ لہذا تربیت کی طرف توجہ دیں، اگر تربیت آپ کریں گے تو ہمارے بچے انشاءاللہ ایسے نہیں ہوں گے۔ اور ساتھ ہی ساتھ یہ جو نشہ آور چیزوں کے استعمال کا چلن ہے، اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ آج کل کے جو نوجوان ہیں بہت اسمارٹ بننے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم بہت اسمارٹ، بہت ماڈرن نظر آئیں، اور ماڈرن نظر آنے کے چکر میں کوئی سگریٹ پھونکتا ہوا نظر آتا ہے، کوئی نشہ آور چیزوں کا استعمال کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ یہ کیسا ماڈرن ہونا ہے، یہ کیسا ترقی یافتہ ہونا ہے؟ یہ ترقی ہے یا آپ تنزلی کی طرف جا رہے ہیں، آپ ہلاکت کی طرف جا رہے ہیں؟ آپ نشہ آور چیزوں کا استعمال کریں گے، یہ ایک ایسی خطرناک دنیا ہے کہ جو ایسی دنیا میں داخل ہو جاتا ہے وہ کبھی واپس نہیں آتا، بہت محنت کرنی پڑتی، بہت وقت لگانا پڑتا ہے۔ بہت سارے سینٹرز بنائے جاتے ہیں جہاں پر لوگوں کو جا کر کے ایڈمٹ کر دیا جاتا ہے، وہ ہاسٹل کی طرح سے وہاں رہتے ہیں 4 مہینے 6 مہینے سال 2 سال، بہت سارے لوگ تو کئی سالوں سے وہاں پر پڑے ہوئے ہیں، لیکن نشے کی عادت جو لگی ہوئی ہے وہ نشے کی عادت چھوٹنے کا نام نہیں لے رہی۔ تو اس لیے ہمیں ایسے ماڈرن نہیں بننا ہے کہ ہم انسان اپنی پرسنالٹی کو، اپنی شخصیت کو ہی برباد کر دیں، اپنے آپ کو ہی ہم ختم کر دیں۔ اس میں ماڈرنزم نہیں ہے۔ ماڈرنزم کیا ہے؟ آپ شریعت کو فالو کریں، آپ اسلام کو فالو کریں، آپ اسلام کے حکموں پر عمل کریں۔ اسلام آپ کو مہذب بنائے گا، اسلام آپ کو کلچرڈ بنائے گا، اسلام آپ کو مثقف بنائے گا۔ لہذا میری گزارش ہے کہ ہمیں آس پاس کے لوگوں پر نظر رکھنی چاہیے، اپنے گھر والوں پر نظر رکھنی چاہیے کہ ان میں سے کون نشہ آور چیزوں کا استعمال کر رہا ہے، کون نشہ آور چیزوں کے قریب جا رہا ہے، کون نشہ آور چیزوں کو بیچنے کی کوشش کر رہا ہے۔ ایسے لوگوں کے خلاف ہمیں قانونی کارروائی بھی کرنی چاہیے، سوسائٹی کے اعتبار سے بھی قانونی کارروائی کرنی چاہیے، اور ہم سے جو بھی ہو سکے نہی عن المنکر کے فریضے کے تحت وہ ساری چیزیں کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ یہ میرا جو موضوع ہے نشہ آور چیزوں کے تعلق سے ہے۔ جو دوسرا میرا حصہ ہے اس موضوع کا وہ سود کے تعلق سے ہے۔ اب سود کے بارے میں بہت ساری باتیں بول سکتے ہیں، لیکن میں 1-2 باتیں بول کر کے اپنی بات ختم کروں گا۔ دیکھیں سود جو ہے اللہ رب العالمین نے اس کو حرام قرار دیا۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا، اے ایمان والو اللہ رب العالمین سے ڈرو اور سودی معاملات کرنے سے بچو، ان کنتم مؤمنین اگر تم صاحب ایمان، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من اللہ ورسول، اگر تم سود سے باز نہیں آؤ گے، سودی معاملات سے باز نہیں آؤ گے تو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کا اعلان۔ فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من اللہ ورسول، اہل علم کہتے ہیں اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کا اعلان کسی اور گناہ کے تعلق سے اللہ رب العالمین نے بیان نہیں کیا۔ سود کا استعمال کرنا، سودی معاملات کرنا، اس کے تعلق سے اللہ رب العالمین نے کیا کہا؟ فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، کہ ایسا کرنے والا اللہ اور اس کے رسول کو جنگ کی دعوت دیتا ہے، ان سے جنگ کا اعلان کرتا ہے۔ یہ اتنی خطرناک بات ہے کہ اگر یہی ہم اپنی ذہن میں بیٹھا لیں تو اپنے سودی معاملات سے دستبردار ہو سکتے ہیں، اس گندگی سے ہم اپنے آپ کو نکال سکتے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود ہم مسلمانوں میں بہت زیادہ لوگ سود کی طرف بھاگ رہے ہیں، سودی کاروبار کر رہے ہیں، بینکوں میں پیسہ جمع کر رہے ہیں سود حاصل کرنے کے لیے۔ ہمارے یہاں سود کے ایسے طریقے بھی ہیں جن کو بظاہر جواز کا لیبل لگا کر کے لوگوں کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے۔ مثال کے طور پر رہن کا سسٹم ہے، رہن ہمارے یہاں رہن کہا جاتا ہے، حالانکہ رہن کا معنی کیا ہوتا ہے؟ گروی رکھنا۔ کوئی چیز آپ گروی رکھ رہے ہیں تو آپ شریعت اسلامیہ کے حساب سے آپ اس کو گروی رکھیں، اور گروی رکھی جانے والی چیزوں کے تعلق سے ایک عام اصول ہے، ایک عام قاعدہ یہ ہے کہ آپ کے پاس جو چیز گروی رکھی جا رہی ہے آپ اس کا استعمال نہیں کر سکتے، الا یہ کہ آپ اس پر پیسے خرچ کرتے ہیں۔ اگر آپ اس چیز پر پیسے خرچ کر رہے ہوں تو آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ سے کسی نے قرض لیا اور اس کے بدلے میں اس نے ضمانت کے طور پر آپ کے سامنے یا آپ کے گھر میں لا کر کے اپنی گائے کو باندھ دیا، جو گائے دودھ دیتی۔ اب ضمانت کے طور پر آپ کے پاس گائے ہیں، اب یہ گائے ایک ایسی چیز ہے کہ اگر آپ نے اس کے اوپر پیسہ خرچ نہیں کیا تو گائے مر جائے گی، اگر آپ نے اس کو نہیں کھلایا، آپ نے اس کو نہیں پلایا تو گائے مر جائے گی۔ لہذا یہاں پر شریعت اجازت دیتی ہے کہ آپ گائے کے چارہ کا انتظام کرو، اس کے کھانے پینے کا انتظام کرو، اس کے صاف صفائی کا انتظام کرو۔ اب ایسی صورت میں اس سے جو دودھ آ رہا ہے آپ اس دودھ کا استعمال کر سکتے ہیں۔ گائے کو ذبح کر کے کھا سکتے ہیں؟ نہیں کھا سکتے آپ، کیونکہ گائے کو آپ کو زندہ رکھنا ہے، وہ گروی رکھی ہوئی چیز ہے، جب بھی پیسہ واپس ہوگا وہ گائے لے کر کے چلا جائے گا۔
لیکن چونکہ آپ اس کو کھلا رہے ہیں، اس کے لیے تھوڑے پیسے خرچ کر رہے ہیں، تو شریعت اسلامیہ نے اجازت دی ہے کہ آپ اس کے دودھ سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی ایسی چیز گروی رکھی جا رہی ہو جس پر آپ کو پیسہ خرچ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، تو آپ کے لیے اس کا استعمال بھی جائز نہیں ہے۔ مثال کے طور پر کوئی جیولری لا کر کے آپ کے پاس رکھ رہا ہے، گولڈ لا کر کے آپ کے پاس رکھ رہا ہے، آپ سے کچھ قرض لے رہا ہے کہ یہ سونا ہے، آپ اپنے پاس رکھیں، میں اتنے دنوں میں قرض آپ کو واپس کر دوں گا، پھر اس کے بعد میں اپنا سونا اور اپنا گولڈ واپس لے کر کے چلا جاؤں گا۔ اب یہاں پر آپ کے لیے گولڈ کو استعمال کرنے کی اجازت نہیں، آپ اس کو انویسٹ بھی نہیں کر سکتے، آپ اس کو کہیں خرچ بھی نہیں کر سکتے، کیونکہ گولڈ پر آپ پیسہ نہیں خرچ کر رہے، آپ اس کو محفوظ رکھ دیجیے۔ اگر اس نے آپ کا قرض واپس نہیں کیا تو آپ یہ سامان بیچ کر کے، یہ گولڈ بیچ کر کے اپنا دیا ہوا پیسہ لے سکتے ہیں، لیکن آپ اس کو ہضم کر جائیں، آپ اس کا یوں ہی استعمال کریں، شریعت اسلامیہ نے اس بات کی اجازت نہیں دی۔ ہمارے یہاں اسی رہن کو جس کو شریعت اسلامیہ نے جائز قرار دیا تھا، ایک ناجائز معاملے کے لیے استعمال کیا جائے، اس کا نام ہمارے یہاں رہن کی صورت کیا ہے کہ مثال کے طور پر آپ کے پاس کوئی گھر ہے اور آپ کو قرض کی ضرورت ہے، آپ نے گھر بنایا، آپ کے پاس کوئی فلیٹ ہے، سمجھ لیجیے آپ نے فلیٹ بنایا ہے، وہ آپ اس کو استعمال نہیں کر رہے ہیں، آپ کے پاس کوئی اور گھر بھی آپ وہاں پر رہتے ہیں، وہ خالی پڑا ہے، تو اب اس کو دکھا کر کے لوگ دوسروں سے قرض لیتے ہیں، کہتے ہیں کہ بھئی آپ مجھے 10 لاکھ روپے قرض دے دو اور یہ فلیٹ جو ہے یہ میں آپ کو رہن کے طور پر دے رہا ہوں۔ اب اگر یہاں پر فلیٹ جو ہے رہن کے طور پر دیا جا رہا ہے تو ایسی صورت میں اس کو، یعنی جس نے قرض دیا ہے، وہاں پر رہنے کی اجازت نہیں ہے، وہ رہ نہیں سکتا وہاں پر، کیونکہ فلیٹ ایک ایسی چیز ہے جس پر اس کو پیسہ خرچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لہذا وہ اس کا استعمال بھی نہیں کر سکتا۔ لیکن ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، یہ کہا جاتا ہے کہ آپ مجھے 10 لاکھ روپے دے دو اور 1 سال کے بعد یا 2 سال کے بعد میں آپ کا پیسہ لوٹاؤں گا، جب تک آپ میرے اس فلیٹ سے فائدہ اٹھاؤ، آپ میرے اس فلیٹ میں آ کر کے رہو، آپ استعمال کر سکتے ہو، رہو آپ۔ تو یہ جو استعمال کیا جا رہا ہے، یہ استعمال کس بیس پر کیا جا رہا ہے، کس وجہ سے کیا جا رہا ہے؟ یہ استعمال قرض کے بیس پر کیا جا رہا ہے۔ آپ نے قرض دیا، اس قرض کا فائدہ آپ کو یہ حاصل ہو رہا ہے، اور شریعت اسلامیہ کا قاعدہ ہے کل قرض جر نفعا فهو ربا، ہر وہ قرض جو فائدے کو کھینچ کر کے لے کر کے آئے وہ سود ہے۔ اگر آپ فائدے کی شرط لگاتے ہیں، آپ نے مجھے 100 روپے دیا کل واپس کرنے کے ارادے سے کہ کل واپس کر دینا، لیکن کل آپ 110 روپے واپس کرنا، یہ چیز حرام ہے، کیونکہ 10 روپے کا فائدہ آپ کو مل رہا ہے، یہاں پر اس شخص کو فلیٹ کے استعمال کا فائدہ مل رہا ہے، لہذا اس کے لیے یہ چیز ناجائز ہے، حرام ہے۔ اب ہمارے یہاں کے لوگوں نے کیا کیا، یہود کی طرح سے اس میں کچھ اور ہیلے بہانے ایڈ کرنا شروع کیا۔ یہود نے کیا کیا تھا، اللہ رب العالمین نے جب ان کے اوپر چربی کو حرام قرار دیا تھا تو انہوں نے اس چربی کو پگھلا دیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جملوها ثم باعوها فاكلوا ثمنها، انہوں نے اس کو پگھلایا اور پھر اس کے بعد اس کو بیچا اور بیچ کر کے اس کا پیسہ کھا گئے۔ انہوں نے کہا کہ چربی بنا کر کے کھانا حرام ہے نا، پگھلا کر کے بیچنا تھوڑی حرام۔ ہمارے یہاں کے لوگوں نے بھی کہا کہ ٹھیک ہے، اچھا اگر رہن ایسے جائز نہیں ہوگا تو چلو بھی آپ دے دینا، کچھ پیسے دے دینا، آپ ہمارے فلیٹ میں رہ لو، آپ کچھ پیسے دے دینا، آپ کتنے دے دینا۔ اب مان لیجیے اگر آپ فلیٹ کا کرایہ 10,000 روپے ہے، وہ کسی اور کو دیتا تو 10,000 روپے چڑھ کر کے لیتا، لیکن چونکہ اس نے قرض دیا ہے تو اس کو کیا بولتا ہے، 2,000 روپے تم دے دینا، 3,000 روپے تم دے دینا، یا کوئی معمولی سی رقم متعین کر دی جاتی۔ اگر آپ مارکیٹ کا ریٹ متعین نہیں کر کے آپ کچھ بھی اس میں کم کر رہے ہیں، صرف اس بنا پر کہ اس نے مجھے قرض دیا ہے، تو کل قرض جر نفعا فهو ربا کی کیٹیگری میں آئے گا، اور اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ یہ بھی سود میں داخل ہو جائے گا، یہ بھی حرام ہو جائے گا۔ ہمارے یہاں کے لوگ دھڑلے سے یہ معاملہ کر رہے ہیں، اور یہ معاملہ کرنے والے اہل حدیث حضرات بھی ہیں، سلفی حضرات بھی ہیں، اور ان ساری چیزوں کی حرمت کے جاننے کے باوجود بھی یہ معاملات کیے جا رہے ہیں۔ لہذا ہم سب کو چاہیے کہ سودی جو چیزیں ہیں ان چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اسی طرح سے ہمارے یہاں انشورنس کا مسئلہ بھی ہے، یہ بھی سود کا بڑا خطرناک مسئلہ ہے۔ بہت سارے لوگ انشورنس لے رہے ہیں، انشورنس پالیسیز والے بھی ہمارے گھروں میں پہنچ جاتے ہیں، ہمارے دکانوں میں پہنچ جاتے ہیں، فون کر کر کے تنگ کرتے ہیں۔ انسان سمجھتا ہے کہ کیوں میرے پاس آ رہا ہے، میرا فائدہ ہی کر رہا ہے، میں اس سے فائدہ لے لوں، لہذا وہ انشورنس کے چکر میں پڑ جاتا ہے۔ انشورنس کا معاملہ بھی یہ سودی معاملہ ہے۔ کیسے سودی معاملہ ہے؟ یہ سودی معاملہ اس طور پر ہے کہ اہل علم یہ کہتے ہیں کہ انشورنس اگر آپ کر رہے ہیں تو یہ ایک جوا کی طرح سے، اس میں جوا کی صورت کیسے پیدا ہوتی ہے؟ جوا میں یہ ہوتا ہے کہ آپ پیسہ لگاتے ہیں، سامنے والا پیسہ لگاتا ہے، آپ لوگ ایک گیم کھیلتے ہیں، جو جیت گیا وہ پیسے لے کر کے چلا جاتا ہے۔ انشورنس میں بھی ایسے ہی پیسے کا استعمال کیا جاتا ہے۔
آپ نے پیسے دیے، آپ نے ہیلتھ انشورنس لیا، 1 سال تک ہم آپ کو ضمانت دیتے ہیں کہ اگر کوئی بھی آپ کو بیماری ہو گئی ہم آپ کے لیے پورا خرچ کریں گے، آپ کا مکمل علاج کروائیں گے، لیکن آپ مہینے میں آپ اتنا جمع کرتے رہیں۔ آپ کو پورے سال میں 1 لاکھ روپے جمع کرنا ہے، اگر آپ نے 1 لاکھ روپے جمع کیا تو آپ کو 10 لاکھ روپے ہم دیں گے، 20 لاکھ روپے دیں گے، یا پوری ضمانت آپ کو دیں گے۔ اب یہاں پر 1 سال تک اگر اللہ رب العالمین نے آپ کو محفوظ رکھا، بیماری سے محفوظ رکھا، تو ایسی صورت میں کون جیت جاتا ہے؟ جو آپ کو انشورنس پالیسی دینے والا ہے، وہ جیت گیا، وہ آپ کا پیسہ لے کر کے چلا گیا۔ اور اگر آپ بیمار پڑ گئے اس 1 سال کے اندر تو آپ جیت جاتے ہیں، کیونکہ آپ 10 لاکھ روپے کا استعمال کر رہے ہیں یا 20 لاکھ روپے کا استعمال کر رہے ہیں۔ اب یہاں پر یہ جو 10 لاکھ روپے کا استعمال کیا جا رہا ہے 1 لاکھ روپے دے کر کے، اس کا کیا حکم بنے گا؟ اس کا حکم جوئے کے ساتھ ساتھ سود کا بھی حکم بنے گا، لوگوں کا مال باطل طریقے سے کھانے کا بھی حکم بنے گا، کئی ساری چیزیں اس میں داخل ہو جاتی، لیکن اس کے باوجود ہمارے یہاں کے لوگ انشورنس لیا کرتے۔ دیکھیے کچھ انشورنس ہیں جو مجبور ہیں، جس میں ہم جیسے کار کا انشورنس کرانے کے لیے، بائک کا انشورنس کرانے کے لیے ہم مجبور ہیں، ورنہ چلان کاٹ دیا جاتا ہے، فائن لگا دیا جاتا ہے، جرمانہ لگا دیا جاتا ہے۔ اہل علم کہتے ہیں کہ آپ مجبور ہیں، آپ اس لیے اس کا انشورنس کرا سکتے ہیں، لیکن ہیلتھ انشورنس کے لیے ہم مجبور نہیں ہیں، ہوم لون کے لیے ہم مجبور نہیں ہیں، ہوم کے انشورنس کے لیے ہم مجبور نہیں ہیں۔ جہاں پر ہم مجبور نہیں ہیں وہاں پر اگر ہم آگے بڑھ کر کے اقدام کر کے ان کاموں کو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان چیزوں کو دیکھنے والا ہے۔ محترم حاضرین، یہ چند باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، زیادہ باتیں تفصیل کے ساتھ نشہ آور چیزوں کے تعلق سے تھیں اور تھوڑی سی باتیں سود کے تعلق سے تھیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ باتیں سمجھ میں آئی ہوں گی، اور اللہ تعالیٰ سے میں یہ دعا کرتا ہوں کہ الہ العالمین تو ہم سب کو ہر طرح کی گندگی سے اور ہر طرح کی برائی سے محفوظ فرما۔ الہ العالمین تو ہمیں نشہ آور چیزوں کے استعمال سے بھی محفوظ فرما، ہماری ذریت کی، ہمارے معاشرے کی اصلاح فرما، ہمارے معاشرے کی حفاظت فرما، ہمارے نوجوانوں کی حفاظت فرما۔ الہ العالمین اسی طرح سے سودی معاملہ اور ہر طرح کے حرام معاملے سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ الہ العالمین تو ہم سب کو سنت کے مطابق، اسلامی شریعت کے حکم کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین تو ہماری بھول کو، کوتاہیوں کو، غلطیوں کو، صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، اور ہم سب کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔